اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جمعے کا مبارک دن ہے اور آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ رب العزت ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں خیر و برکت ڈال دے۔ جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہو کہ جمعہ وہ مبارک دن ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور پھر فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی کہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ان دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ بہت سے بزرگان دین، علماء کرام اور محدثین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ 3 چھوٹی چھوٹی دعائیں شیئر کریں گے، جن دعاؤں کو آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی تمنا ہے، آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے، اور ان دعاؤں کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کریں۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے، اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ کون سی 3 دعائیں ہیں؟ ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ کا جو بھی جائز مقصد ہے، آپ نے اس مقصد کا تصور کر لینا ہے، اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ اچھا جی، جب آپ اپنے مقصد کا تصور کر لیں، تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ دوستو، ویسے تو بہت سے درود ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی ایک اپنی ہی طاقت ہے، تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ اب جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلی دعا پڑھنی ہے، سب سے آسان دعا پڑھنی ہے، وہ دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ دعا، یہ کلمات اتنے مبارک کلمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کلمات کے اندر 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جس میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے، جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اس دعا کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طریقہ کار سے آپ نے صرف 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔
دوستو جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی پریشان ہوتے تو وہ اسی دعا کو پڑھتے۔ وہ دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ دوستو بھائیوں اور بہنوں، اس دعا میں اسم اعظم ہے اور اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، تو آپ نے اس دعا کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے وہ دعا بھی مشکل سے نجات کے لیے ہے، یعنی کہ وہ دعا بھی پریشانیوں کو دور کرتی ہے۔ اس دعا کو دعائے ابراہیمی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود جب آگ میں پھینکنے لگا تو آپ نے انہی کلمات سے اللہ رب العزت کو پکارا۔ وہ کلمات ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے لاڈلے پیغمبر، میرے پیارے پیغمبر کے لیے سلامتی والی بن جا۔ تو آگ آپ کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ تو دوستو بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے، آپ اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، کیونکہ جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، آنسو بہائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ آپ کے ان آنسوؤں کی لاج ضرور رکھے گا۔ تو دوستو بھائیوں اور بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ جمعہ کے دن کو عام دنوں کی طرح مت گزارا کرے، بلکہ اس دن اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرے، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، قدم قدم پر ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہمیں ایسا دن نصیب ہو تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو منا لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، تاکہ بروز قیامت ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جب ہم اسے منانے کی کوشش کریں گے تو وہ ضرور مانے گا، وہ ضرور ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہماری التجاؤں کو سنے گا، ہماری پریشانیوں کو ختم کرے گا اور ہم پر اپنی رحمت کو برسائے گا۔ تو دوستو بھائیوں اور بہنوں، یہ 3 چھوٹی چھوٹی دعائیں جمعۃ المبارک کے دن ضرور پڑھیں اور ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔